سن تہذیب عبادت ہے سراپا محمد. میں کیوں دہائی دے رہا ہوں؟ ملک تہذیب عبادت ہے سراپا محمد. تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد. تنظیم خدا ساز تمنا محمد. منشا جو خدا کا وہی منشا محمد. جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی. کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی. اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت. قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت. حد بند شریعت ہے محمد کی اطاعت. مرکز کی حفاظت ہے محمد کی اطاعت. شہیدوں کی شہادت ہے محمد کی اطاعت. ولیوں کی ریاضت ہے محمد کی اطاعت. ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے. اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے. میں تجھے یہ نہیں کہتا اتنا سمجھ جتنا یہ سمجھے ہیں. نہیں ہے جتنا شعور ہے جتنا شعور. زیادہ لفظ مشکل تو نہیں. میری سمجھ آپ کو آ رہی ہے؟ آپ کی سمجھ مجھے کیوں نہیں آ رہی؟ ہے جتنا شعور ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے. اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے. اللہ ہے کیا؟ سن میرا عقیدہ. اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد. اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد. قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد. آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد. جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد. وہ علم مجسم و طبیعت وہ محمد. قرآن زباں ترہ گفتار محمد. قرآن عمل منزل کردار محمد. اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد. انسان سے انسان کی ملت ہے محمد. اور سن نور شمس و قمر محمد. مطلوب بام و تر محمد. راہدار رہبر محمد. راکب بہربر محمد. نطق شیری اثر محمد. طیب و طاہر محمد. مزمل و مدثر محمد. نبی الحرمین محمد. سرور کونین محمد. محبوب رب المشرقین محمد. جد الحسن والحسین محمد. امام القبلتین محمد. شفیع المظلمین محمد. سید العارفین محمد. سید الساجدین محمد. مشعل بزم وفا محمد. واجب حل عطا محمد. گوہر ارتقا محمد. گوہر انما محمد. سید الاسفیاء محمد. آفتاب خدا محمد. ماہتاب عطا محمد. یاسین و طٰہٰ محمد. رحمت للعالمین محمد. رہبر السالکین محمد. راحت العاشقین محمد. مشفق و مہربان محمد. راحت آسیہ محمد. فصیح اللسان محمد. بلیغ البیاں محمد. صاحب کعبہ قوسین محمد. رسول الثقلین محمد. نازش دو جہاں محمد. رحمت برسبا محمد. ہادی انسجا محمد. فخر کون و مقام محمد. مشفق و مہربان محمد. سید و سردار محمد. قافلہ سالار محمد. مصدر انوار محمد. نور انوار محمد. حبیب کردگار محمد. مقصد کائنات محمد. مقصود کائنات محمد. مرکز کائنات محمد. ہادی کائنات محمد. جان کائنات محمد. روح کائنات محمد. حسن کائنات محمد. رونق کائنات محمد. بہار کائنات محمد. مقصد حیات محمد. فخر موجودات محمد. جمیع الحسنات محمد. جامع البرکات محمد. خیر الانام محمد. سید العرب والعجم محمد. جمیل الشیم محمد. تاجدار حرم محمد. چراغ حرم محمد. عادل بے عدیل محمد. دعائے خلیل محمد. لطف رب جلیل محمد. صادق و امی محمد. خیر الورا محمد. بدر الدجا محمد. شمس الضحیٰ محمد. احمد مجتبی محمد. خوشبو چمن آرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے جواب دے دو صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس لیے کہہ رہا تھا بس کرتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ گھر سے کوئی میسیج آیا ہوتا ہے. میسیج کے علاوہ اور کیا کہوں کیونکہ اٹھنے والا میں زیادہ بزرگ ہیں. بس اس لیے میں نے میسج کہا رہا ہوں. انہیں پتہ نہیں چلا ہوگا کہ کیا کہا. بات مدینہ سے میں نے شروع کی تھی. آج اب سے کوئی 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے کی بات ہے.
آپ تو بھول چکے ہوں گے جی لاؤ نا سر ذرا یاد ہے کی یاد ہے 1.25 گھنٹہ پہلے شروع کی تھی گل مدینہ تو کہ شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ مدینہ سارے بولو مدینہ اس کو کہتے ہیں توجہ رکھیے گا میں کوئی بات جملہ کہہ جاؤں گا ایسے نہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں وہ گنبد خضرا ہے جس کی دید کی خاطر بھری دنیا ترستی ہے مدینہ تے تو کدی اونوں کہندا مدینہ او کو تنوں کہندا مدینہ مدینہ کہندا جی میٹھا مدینہ اوے مدینے دی توہین نہ کر شک مدینے دے نام تے کھا پر توہین نہ کر ایدا تے او دا نام مدینہ نہیں شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی خلافت راشدہ سیدی مرشدی شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں وہ گنبد خضرا ہے جس کی دید کی خاطر بھری دنیا ترستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں دکھوں میں مبتلا دنیا کی ٹھکرائی ہوئی دنیا جہاں خوش ہو کے ہستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں مدینہ اس کو کہتے ہیں کسے دے لباتے خزینے دی گلے کسے دے لباتے سفینے دی گلے کسے دے لباتے کرینے دی گلے کسے دے لباتے زینے دی گلے او بندہ چنگائے دنیا تے ناصر جدے لبتے رہندی مدینے دی گلے مدینہ مدینہ رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں ہر دکھ کا مداوع ہے مدینے کی گلی میں عشاق کا مسکن ہے مدینے کی گلی میں محبوب کا ڈیرا ہے مدینے کی گلی میں ہر دکھ کا مداوع ہے مدینے کی گلی میں معراج کا دولہ ہے مدینے کی گلی میں صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں فاروق کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں عثمان کی سخاوت ہے مدینے کی گلی میں حیدر کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں حسین کا بچپن ہے مدینے کی گلی میں عائشہ کا حجرہ ہے مدینے کی گلی میں اور بس کرو وہ دے ڈھیر سارا پیٹرول چاہیے اللہ دے گا اللہ دے گا سبحان اللہ میرے خیال میں اب چھٹی دے دیں مجھے میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا سن بڑھیا میں اب آخری کلام بالکل یہ پڑھنے لگا ہوں اس کے بعد مجھے اتنی فرمائشیں ہیں نا وہ پھر کبھی اب گلے میں اتنی ہی سکت تھی اور دامن وقت میں گنجائش بھی اتنی ہی ہے بڑا خوبصورت الفاظ ہیں میں اگر اہل نظر تشریف فرما ہے تو ان کی نظر کر رہا ہوں جنہیں ادب سے لگاؤ ہے شعر سننا بھی فن ہے یاد رکھیے گا میرا جملہ کبھی ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو سمجھ آئے جیسے شعر لکھنا فن ہے شعر پڑھنا فن ہے ایسے ہی شعر سننا بھی فن ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ اس کے پیچ و خم کو سمجھ سکے سنیے گا چند جملے ہوں گے لیکن عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں ایک لمحے کے لیے ذرا چہروں پہ مسکراہٹ لائیے اجازت ہو تو میں پڑھوں اسٹیج والوں میرے ہاتھ میں کاسا آقا میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا
میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبا ہوتا، یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا۔ اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے کیا چیز رکھی جاتی ہے؟ جو بڑی قیمتی ہو، بڑی نایاب ہو، جس کا بڑا کردار ہو، اسے نمائش کے لیے رکھ کے کہا جاتا ہے لوگوں آؤ اسے دیکھو۔ اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے کیا چیز رکھی جاتی ہے؟ جو بڑی قیمتی ہو، رکھ کے کہا جاتا ہے لوگوں آؤ اسے دیکھ لو۔ اب سنیے گا، یہ نمائش کا میں نے معنی سمجھایا تاکہ آپ کو شعر سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبا ہوتا، یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا۔ اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے، میں نے سرکار کے قدموں کو جو چوما ہوتا۔ اور اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا، لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا، اور آقا میرا سینہ تیری نالین سے پیوست رہے، میرا سینہ تیری نالین سے پیوست رہے، میری قسمت میں انعام یہ لکھا ہوتا، اور مکتا ہے میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے۔ اب یہ بھی جنہیں سمجھ آئے گا انہوں نے نہیں بولنا، آپ کو بالکل سمجھ آنی نہیں، میں جانتا ہوں، پہلے سے بتا رہا ہوں۔ میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، میں متی کاش محبت میں حنانا ہوتا۔ استنے ہنانا کھجور کا سوکھا ہوا تنا، کھجور کا سوکھا ہوا، بولو نا، کھجور کا سوکھا، آخری لفظ ہے، کھجور کا سوکھا ہوا تنا، میرے آقا اسے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے۔ ایک دن صحابہ کرام ممبر بنا کے لے آئے، میرے آقا نے اس تنے کو چھوڑا، ممبر پہ جا کے بیٹھ گئے، اس تنے سے رونے کی آواز آئی، میرے آقا ممبر سے نیچے اترے اور اسے جا کے یوں دلاسا دیا جیسے ممتا دلاسا دیتی۔ وہ چپ ہو گیا، وہ کھجور کا تنا چپ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن قاضی کا تصور، میں نے اس تنے سے پوچھا تنے کیوں رویا تھا، کیوں رویا تھا، مجھے بتا تو صحیح کیوں رویا۔ تنا مجھے جواب دیتا ہے میں کھجور کا حصہ تھا، میرے اوپر خزاں آئی میں نہیں رویا، مجھے کاٹ دیا گیا میں نہیں رویا، مجھے گرا دیا گیا میں نہیں رویا، مجھے دھکے پڑے میں نہیں رویا، مجھے ٹھوکریں پڑی میں نہیں رویا، میرے اوپر دھوپ آئی میں نہیں رویا، میرے اوپر طوفان آئے میں نہیں رویا، میری قسمت جاگی مجھے یہاں لا کے رکھ دیا گیا۔ آقا ٹیک لگا کے خطبہ دیتے، آقا کا پسینہ آتا، میں پسینہ چوستا، اب میں سوکھا ہوا نہیں تھا، اب میں سوکھا ہوا، وہ سب کچھ میں نے برداشت کیا، وہ ٹھوکرے وہ دھکے، لیکن یہ جدائی برداشت، بولو تو کچھ کہوں، یہ جدائی برداشت نہ کر سکا۔ واقعہ تو کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں اس کی تدفین ہوئی، لیکن میں چونکہ تخیل میں بات کرنے کا عادی ہوں تو میرا تخیل اس کی تدفین کرنے لگے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ اسے اب دھکے نہ پڑیں، اسے اب ٹھوکرے نہ پڑیں، اس کی قسمت میں اب رونا نہ رہے، اسے ادب کے ساتھ دفن کر دو۔ تو گنبد خضرا سے جیسے آواز آئی ہو، کہاں لے کے چلے ہو، کہاں دفن کرنے، کہا میرے صحابہ اسے کہیں اور دفن نہیں کرنا، یہ میری جدائی میں رویا ہے، میری محبت میں رویا ہے، میرے پاس دفن کرو، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟
آگے بات سمجھ کہ اسے کہیں اور دفن میری جدائی میں رویا ہے، میری جدائی میں رویا ہے، میری محبت میں رویا ہے۔ آقا ایک دن خطبہ دے رہے ہیں، آقا نے خطبہ میں اپنی جدائی کی بات کی، مسجد نبوی کے کونے سے رونے کی آواز آئی، پوچھا کون رو رہا ہے؟ کہا مزاج شناس نبوت صدیق رو رہا ہے۔ اس کی تدفین کی باری آئی تو کہا اسے بھی کہیں اور دفن نہیں کرنا، یہ بھی میری جدائی میں رویا ہے، میری محبت میں رویا ہے، اسے بھی میرے پاس لے آئے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا کا روضہ کیا ہے؟ بولنا آخری جملہ، آقا کا روضہ کیا ہے؟ آقا کا، ادھر دیکھو میری طرف، آقا کا روضہ کیا ہے؟ جنت۔ جنت میں کب پہنچو گے؟ مرنے کے بعد مر جاؤ گے، مر کے اٹھو گے تب کہاں جاؤ گے؟ جنت میں زندگی ہوگی۔ جنت میں کیا ہوگی؟ جنت میں موت نہیں ہوتی، بولتے نہیں۔ جنت میں کیا ہوتی ہے؟ بولو، جنت میں کیا ہوتی ہے؟ آقا کا روضہ کیا ہے؟ بولو، آقا کا روضہ کیا ہے؟ بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض حیات باقی، ملاقات باقی۔ اب تو جاتے ہیں میں قدا سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔